ہم ختم نبوت پر بزرگان محترم اور عزیز دوستو، جن حالات سے ہمارا شہر، ہماری ریاست اور ہمارا ملک، بلکہ یوں کہیے کہ پوری دنیا اور دنیا کے رہنے والے انسان گزر رہے ہیں، ماضی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاریخ پڑھنے سے، تاریخ دیکھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت جو آزمائش، جس آزمائش سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ماضی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کوئی ایسی بیماری جو بیک وقت پوری دنیا میں ہو، ایسا کوئی مسئلہ اور ایسے حالات جس سے پوری دنیا کے لوگ ایک وقت میں دوچار ہوں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ اگر ہوا بھی ہوگا تو تاریخ میں اس کا تذکرہ نہیں۔ دنیا حیران ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے عاجز اور بے بس ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دنیا کے وہ ممالک اور وہ لوگ جو اپنے علم و دانائی پر، جو اپنے تجربے پر ناز کیا کرتے تھے، اپنی تحقیق پر ناز کیا کرتے تھے، آج اس طرح عاجز و بے بس ہے کہ ہر 2-4 دن کے بعد ان کا ایک نیا تبصرہ آتا ہے۔ دنیا اور بیماری کے لائن سے نئی گائیڈ لائن آتی۔ آج سے پہلے انہوں نے جو بات کہی تھی، آج خود اس کا انکار کر رہے۔ ابھی WHO کی رپورٹ آئی کہ کورونا بیماری متعدی بیماری نہیں ہے۔ متعدی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری نہیں ہے۔ حالانکہ پوری دنیا میں اس کو لے کر کے ہاہاکار مچا ہوا تھا، اور آج بھی ہے کہ کورونا کے پازیٹو مریضوں کا جو وارڈ ہوتا ہے اس میں لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا۔ کسی کے باپ، کسی کی ماں، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی، یہ ایسے قریبی لوگ بھی اگر متاثر ہیں تو ان کی عیادت اور تیمارداری کے لیے گھر والوں کو جانے نہیں دیا جاتا، دیکھنے کے لیے جانے نہیں دیا جاتا۔ حتیٰ کہ جو لوگ بیماری کے زمانے میں تیمارداری کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی کے حساب سے، نرس، وارڈ بوائے، وہ لوگ بھی جانے کے لیے تیار نہیں۔ ڈاکٹر سے حضرات ایک فاصلہ بنا کر کے رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا اور دنیا نے دیکھا، لیکن آج WHO کے طرف سے جو گائیڈ لائن آئی ہے اور جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ متعدی بیماری نہیں ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری نہیں۔ ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے، اور میں نے پیچھے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایک ہے شریعت کے احکامات اور ایک ہے سائنس اور دنیاوی تحقیقات۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری شریعت کے احکام کی بنیاد یقینیات پر ہے، اور سائنس کی بنیاد، دنیاوی تحقیقات کی بنیاد شکوک و شبہات پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے ماضی میں جو تھیوری کسی سائنسداں نے پیش کی تھی، بعد میں آنے والے اسے غلط قرار دے کر کے ایک نئی تھیوری دنیا کے سامنے رکھتے۔ ماضی کی تحقیق جس پر پوری دنیا نے اعتماد اور بھروسہ کیا تھا، بعد میں آنے والے سائنسداں، ڈاکٹرز حضرات اس کی نفی کرتے کہ یہ غلط ہے، صحیح یہ ہے۔
لیکن جس چیز کو آج صحیح کہا جا رہا ہے کل وہ بھی غلط قرار پائے گی. تو سائنس کی بنیاد شکوک و شبہات پر ہے. جس جگہ یقین کی کیفیت پائی جائے گی وہاں سے ترقی رک جائے گی. اور شریعت اللہ اس کے رسول کے احکامات کی بنیاد یقینیات ہے، یعنی جو ہے وہ فائنل ہے، قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. قیامت تک فرق نہیں آئے گا. بیماری متعدی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، شریعت میں، ہماری شریعت میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. دنیا کے کسی مذہب میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. ہم جو کہتے ہیں کہ اسلام ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی مکمل رہنمائی کرے گا، ہم یہ صرف عقیدے کی بنیاد پر یا عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہتے، بلکہ یہ کائنات کی سچائی ہے کہ اللہ نے جو دین، جو شریعت اور احکامات ہمیں عطا کیے ہیں یہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل، ہر اعتبار سے کامل و مکمل. آج کورونا کی بیماری کو لے کر کے جو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں، ان ہدایات کو آپ اگر دیکھو گے تو یہ ساری ہدایات ہماری شریعت میں پہلے سے موجود ہیں. دنیا شور کر رہی تھی اور کوارنٹائن کا ضابطہ دنیا کو بتایا جا رہا تھا، قانون بتایا جا رہا تھا. ہماری شریعت میں پہلے سے وہ چیز موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی علاقے میں طاعون کی بیماری تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات جاری فرمائی. ان ہدایات میں یہ بھی تھا کہ جس بستی میں طاعون کی بیماری ہے اس بستی سے کوئی شخص نکل کر کے باہر نہ جائے، اور باہر کے رہنے والوں کو ہدایات یہ جاری کی گئی تھی کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ کسی بستی میں طاعون کی بیماری ہے تو تم وہاں پر مت جاؤ. ہمارے اس ملک میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم لوگوں نے بھی حضور کی ان ہدایات کا اور حضور کی اس حدیث کا تذکرہ حوالے کے طور پر دیا. دنیا کے کسی مذہب میں یہ چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہدایات جاری فرمائی ہے ان ہدایات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ بیماری جس کے بارے میں دنیا والوں کا یہ تصور ہے کہ یہ متعدی ہے، یہ چھوت چھات کی بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات جاری فرمائی کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ بیماری از خود کسی کو نہیں لگتی. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. اور سبب کے درجے میں حضور نے یہ فرمایا کہ ایسی بیماریاں جن کے بارے میں لوگوں کا یہ تصور ہے یا لوگوں کی یہ سمجھ ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے تو اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے سبب. جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم اونٹوں کے چرانے والے، اونٹوں کو پالنے والے لوگ ہیں، ہمارے اونٹ ریگستانوں میں رہتے ہیں تو ہرن کی طرح بالکل ان کی کھال چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اگر ایک ایسا اونٹ آ جائے جس کو خارش اور کھجلی ہو تو اس کے آ جانے سے تمام جانوروں کو کھجلی اور خارش ہو جاتی ہے. آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ دکھ کر کے آتا ہے کہ ہمارے اونٹ اچھے تھے، ایک بیمار اونٹ آیا کھجلی والا، اس کے آنے کی وجہ سے تمام اونٹوں کو کھجلی ہو گئی.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو اونٹ جس کو کھجلی ہوئی تھی، اس کو کھجلی کس کے ذریعے سے لگی؟ ظاہر بات ہے وہ پہلا اونٹ جس کو بیماری تھی، وہ بیماری کس کی طرف سے آئی تھی؟ اللہ پاک کی طرف سے آئی تھی۔ اس کو تو یہ بیماری کسی دوسرے جانور کے ذریعے سے نہیں ملی تھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے اس کائنات میں وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کے بغیر کائنات میں پتا بھی نہیں ہلتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ تصور کرو، اپنے شہر کو دیکھو کہ جب ہمارے شہر میں اس بیماری کی شروعات ہوئی تھی تو مشرقی علاقہ اس بیماری سے متاثر تھا۔ مغربی علاقے میں رہنے والوں نے تمام جتنے راستے ہیں، ندی پر پل ہے، وہ تمام راستے بند کر دیے تھے کہ ادھر کا ایک شخص بھی ادھر نہ جا سکے، کسی کو جانے نہیں دیا گیا۔ تمام ہاسپٹل بند، تمام ڈاکٹروں نے اپنے فون بند کر لیے۔ جن ڈاکٹروں کے پاس مریض مستقل علاج کروایا کرتے تھے اور برسوں سے وہ ان کے زیر علاج تھے، ان کے علاج سے بھی انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اپنے یہاں آنے سے منع کر دیا۔ ہمارا شہر جن حالات سے گزرا اور پوری دنیا جن حالات سے گزری، ہم نے جن اپنے عزیزوں کو کھویا ہے، وہ یقیناً بہت دکھ اور صدمے کی بات ہے۔ ایسے ایسے لوگ متاثر ہوئے اور دنیا سے چلے گئے جن کے جانے کا آج بھی یقین نہیں ہوتا۔ دنیا بھر میں ایسی بڑی بڑی شخصیتیں، سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی آج ہمارے درمیان نہیں رہی۔ ہم پڑھتے رہے، ہم سنتے رہے کہ فلاں عالم کا، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ جن حالات سے دنیا گزری ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ان تمام لوگوں کے دکھ میں شریک ہیں جو اس سانحے سے گزرے ہیں۔ ہم میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو صاحب فراش ہو چکے تھے، جو بیماری سے متاثر ہو چکے تھے۔ میں خود بیمار ہو گیا تھا، رمضان سے پہلے میں بیمار ہوا تھا اور 25 دن میں بستر پر رہا۔ منانے والوں نے منا بھی لیا کہ انتقال ہو گیا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بڑے عجیب حالات تھے۔ ان حالات سے جس طرح دنیا گزر رہی ہے، گزر جانے کے بعد آج جو لوگ ہیں انہیں اللہ کی اس عطا و بخشش پر، نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے ادھر کا راستہ بند کر دیا گیا تھا، لیکن ادھر بھی بیماری شروع ہوئی۔ کہاں سے آئی وہ بیماری؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے۔ سبب کے درجے میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان تمام لوگوں کے دکھ میں شریک ہیں جو ان حالات سے گزرے ہیں۔ جو لوگ بیمار ہو کر کے صحت یاب ہوئے ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمیں پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اس دنیا کے تعلق سے اللہ پاک کا ضابطہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک اور قحط سالی کے ذریعے سے، مال میں کمی کے ذریعے سے، لوگوں کی اموات کے ذریعے سے،
پیداوار کی کمی کے ذریعے سے ہم تمہیں یہاں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. اور آزمائش میں پڑنے کے بعد جو لوگ اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہ کر کے صبر کریں گے، اللہ پاک نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر مصیبت آئی تو انہوں نے یہ کہا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہی کامیاب لوگ ہیں. تو آزمائشیں تو آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. کبھی ڈر اور خوف کے ذریعے آزمایا جائے گا، کبھی بھوک اور قحط سالی سے آزمایا جائے گا، کبھی مندی کے ذریعے سے، مال میں کمی کے ذریعے سے، غربت کے ذریعے سے، کبھی بیماری اور اموات کے ذریعے سے، کبھی پیداوار میں کمی کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تو سب کے ساتھ ہے، لیکن صبر والوں کے ساتھ ہے. اس بات کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ سب کے ساتھ ہے، لیکن اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کے ساتھ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، شکوے شکایات نہیں کرنا. اللہ اپنی مدد کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ہمیں جاری فرمائی ہیں اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ بیماری اللہ کی ایک نعمت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے. اس کے گناہ اگر ختم ہو جائے تو اللہ درجات بلند کرتے. اور یہی آزمائش صبر کرنے کی وجہ سے ہمیں مغفرت کے درجات تک پہنچا دیتی. جانا سب کو ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اور اللہ کا یہ نظام جب سے یہ دنیا بنی ہے جاری و ساری ہے اور آگے بھی جاری و ساری رہے گا. کسی کے آنے سے اور کسی کے جانے سے اس نظام پر کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا دیکھ رہی ہے، آج دنیا میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی موت سے دوچار ہو چکی، لیکن دنیا کا نظام رکا نہیں رکا. یہ نظام اللہ پاک چلاتے ہیں. اللہ رب ہے. رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کی تمام تر ضروریات پوری کرنے والا اللہ ہے، اور یہی اس کی ربوبیت ہے، اسی لیے اس کو رب کہا جاتا ہے. کوئی رہے نہ رہے دنیا کا نظام متاثر نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے. ہم جیسے لاکھوں لوگ آتے ہیں روزانہ اور لاکھوں جاتے ہیں، لیکن دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے. اس میں فرق نہیں پڑتا. بلکہ بسا اوقات تو حیرت ہوتی ہے کہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بچوں میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، میرے بعد کاروبار کا کیا ہوگا. اچانک باپ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹے کاروبار سنبھالتے ہیں اور کاروبار کو 4 چاند لگا دیتے. جو کام باپ سے نہیں ہو سکا تھا اولاد کر لیتی ہے جن کو باپ نکما سمجھتا تھا. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. فارسی کا ایک جملہ ہے، ہر کے پر مسند نشست صاحب مسند شد. جب اللہ پاک کسی کو ذمہ داری دیتا ہے تو ذمہ داری کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی اللہ پاک دے دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو بیماری اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم لوگ کمزور ہیں. ہم لوگ کمزور ہیں. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بیماری کی اس نعمت کو صحت یابی سے بدل دے.
بیماری نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی ایمان والے کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو بیماری نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا تحمل ہم جیسے کمزوروں سے نہیں ہو پاتا. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدلے. ہم کمزور ہیں، آپ کی آزمائش اور امتحان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور آج اس وقت کامیابی کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ دعا ہے. کیوں؟ اس بیماری کا علاج آج تک دریافت نہیں ہو سکا. جھوٹی تسلی دی جا رہی ہے کہ بس 2 مہینے میں ویکسین آ جائے گی. پھر WHO کی طرف سے اعلان آتا ہے کہ ابھی 1 سال لگے گا، 2 سال لگے گا. ابھی 2 دن پہلے اعلان آیا 4 سال لگے گا. علاج نہیں ہے دنیا والوں کے پاس، اللہ کے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج. یہ ہماری جہالت ہے، ناواقفیت ہے کہ بیماری کا علاج ہمیں معلوم نہیں ہے. علاج ہمیں نہیں معلوم. آج ان حالات سے دنیا گزر رہی ہے. ان حالات میں کامیابی کا راستہ شریعت کے احکام پر چلنا ہے. مسجد کھل گئی، 9-10 مہینہ ہم اللہ کے گھر سے دور رہے. کتنے ایسے ہوں گے جن کو نمازوں کی عادت تھی، ان سے بھی نمازوں میں کوتاہی ہونے لگی. ہم گھروں پر نماز پڑھنے کے عادی ہو گئے. ہمیں یہ ہدایات جاری کرنی پڑی کہ گھروں میں نماز نہ پڑھے. اب اللہ کا گھر نمازوں کے لیے کھل چکا ہے. اب باجماعت نماز کا اہتمام کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ جو لوگ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، یعنی اذان ہونے کے بعد وہ اپنے گھر سے مسجد پہنچ سکتے ہیں جماعت کے لیے، ایسے لوگوں کی نماز مسجد کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی اذان ہوئی اور ہم اپنے گھر سے نکل کر کے جماعت کے وقت تک مسجد پہنچ سکتے ہیں تو ہم مسجد کے پڑوسی ہیں. ہم اگر گھر میں نماز پڑھیں گے تو حضور کے ظاہری الفاظ کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز نہیں ہوگی. اگرچہ فقہا نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو ہو جائے گی، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن نماز پڑھنے سے جو حاصل ہوتا ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے، یا یہ نماز ناقص ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں. زندگی کو موت سے پہلے. زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر زندگی نہیں ہے تو کائنات جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اگر ہم زندگی سے محروم ہو گئے تو ہمارے لیے اس کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھے. زندگی کا مقصد پورا کرنا. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی کیوں دی ہے، اس مقصد کو پورا کرنا ضروری ہے. موت تو برحق ہے، آئے گی. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو لوگ پیش ہوں گے ان لوگوں کے متعلق آتا ہے کہ وہاں پر ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا. اللہ پاک فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا میں نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا. کوئی عذر نہیں ہوگا ہمارے پاس، کوئی عذر نہیں ہوگا.
ملک الموت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حکومتوں کا دستور ہے اگر کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنا ہو، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو پہلے سے نوٹس جاری کی جاتی ہے. آپ روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے، پہلے سے کوئی نوٹس نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہے. ملک الموت نے جواب دیا، بولے جتنی نوٹس میں بھیجتا ہوں یا کسی انسان کے پاس مرنے سے پہلے من جانب اللہ جتنی نوٹس آتی ہے، کوئی سرکار اتنی نوٹس نہیں دیتی. کہا کہ کیا نوٹس ہے؟ کہا کسی کو مرتے ہوئے دیکھا؟ یہ نوٹس ہے کہ دیکھو یہ مر گیا، کل تم کو بھی مرنا ہے. بیمار ہوئے، یہ نوٹس ہے کہ جانے کا وقت آ رہا ہے. 60 سال کی عمر ہو گئی، یہ نوٹس ہے کہ اب بلاوا قریب ہے. دانت ٹوٹ گئے، یہ نوٹس ہے. بال سفید ہو گئے، یہ نوٹس ہے. کم دکھائی دینے لگا، نوٹس ہے. کم سنائی دینے لگا، نوٹس ہے. آدمی کمزور ہو گیا، نوٹس ہے. ہاتھوں میں راسا آ گیا، یہ نوٹس ہے. جتنی نوٹس میں بھیجتا ہوں اتنی نوٹس تو کوئی سرکار، کوئی حکومت بھی نہیں دیتی. اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر کسی کو اپنا مرنا یاد نہ آئے کہ مجھے بھی مرنا ہے تو اس سے زیادہ بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں. حضور نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت اور اوقات کیا ہے. اپنے آپ کو پہچانے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے، وہ سمجھدار شخص ہے. جانے والوں کو سب بھول جاتے. ہم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ماں باپ کے لیے روزانہ روتا ہو، کسی کے مرنے پر روزانہ روتا ہو. ایسا ہوتا ہے؟ اگر رونا بھی چاہے تو شریعت اجازت نہیں دیتی. 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے. شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینہ 10 دن گزر جائے، اب بیوی کی عدت اور سوگ کا زمانہ ختم ہو گیا. جانے والوں کو سب بھول جاتے ہیں. ہمیں وہی کام آئے گا جو ہم اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے. ہم میں سے کون اپنے مرنے والوں کو روزانہ یاد کرتا ہے، روزانہ مغفرت کی دعا کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے؟ ہم اپنے بارے میں غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے جانے والوں کے بارے میں کتنے بیدار ہیں. اس لیے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. آج زندہ ہیں، کل رہیں گے نہیں رہیں گے پتہ نہیں. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. آج اعضاء کا ساتھ دے رہے ہیں، کل یہ اعضاء ساتھ نہیں دیں گے. آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، کر نہیں پاتا. کیوں؟ جسم ساتھ نہیں دیتا. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے. آج تندرست ہے، جو عبادت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. بیمار ہو جائیں تو عبادت کرنا مشکل ہو جاتا. صحت کو بیماری سے پہلے اور فراخی کو تنگی سے پہلے. آج اللہ نے وسعت اور کشادگی دی ہے، کل اگر غربت میں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانے. آج اللہ نے موقع دیا ہے، کل موقع رہے گا نہیں رہے گا نہیں معلوم. ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانے. اور یہ سب کچھ نوٹس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ بھی نوٹس ہے. کل نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا. اس لیے ہمارے لیے آج سب سے بڑا سہارا دعا کا سہارا ہے. دعا سبب کے درجے میں اس بیماری کا آج بھی علاج نہیں ہے. اور اللہ کسی کو شفا دینا چاہے
تو مٹی سے بھی شفا دے دیتا ہے، مٹی سے بھی شفا دے دیتا ہے۔ اور اللہ پاک کی طرف سے اگر بلانا آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مل کر کے بھی جانے والوں کو روک نہیں سکتی۔ سبب کے درجے میں جو ہدایات ہے، ان ہدایات کی پاسداری کرنا، اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگرچہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہوگا وہی جو پروردگار عالم کا فیصلہ ہوگا، لیکن سبب کے درجے میں ہمیں احتیاط کرنا ہے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی تو کسی نے کہا کہ جب اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہوتا ہے تو آپ چھت سے نیچے کود جاؤ، کنویں میں چھلانگ لگا دو۔ تو حضرت علی نے کتنا پیارا جواب دیا کہ یہ تو میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہوگا وہی جو میرے پروردگار کا حکم ہے، لیکن میں اپنے پروردگار کے فیصلے کو آزماؤں، یہ میری حیثیت اور اوقات نہیں۔ اس سبب کے درجے میں، ورنہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی تھی تو کسی عیسائی نے، راہب نے انہیں ایسا زہر دیا جو جان لیوا تھا۔ کہا کہ جب تمہاری موت اسی وقت آئے گی جو اللہ کا فیصلہ ہوگا تو یہ زہر ابھی تم کھا لو۔ انہوں نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کے بعد زہر انہوں نے کھا لیا، پیشانی پر پسینہ آیا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ کام سب نہیں کر سکتے، سب نہیں کر سکتے۔ وہی کرے گا جس کا ایمان 100% کامل ہے۔ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، بلکہ بسا اوقات سوچنا پڑتا ہے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، اور اسے احساس بھی نہیں ہوگا، اسے احساس بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ایمان اور کفر میں اتنا کم فاصلہ رہ جائے گا۔ جیسے کسی نے کہا کہ کل اپنے ملیں گے اور ساتھ میں جائیں گے شراب پیئیں گے، دوسرے نے کہا انشاءاللہ۔ فتویٰ یہ ہے کہ یہ آدمی کافر ہو گئے۔ اب آپ سوچو، عاشق اور معشوق کے درمیان ملاقات طے ہوئی اور کل یہ ہوا کہ اپنے کام کریں گے، دوسرے نے کہا انشاءاللہ۔ باہر ہو گیا، شراب کا پیالہ اٹھایا، گلاس اور جام اٹھایا اور کہا بسم اللہ، باہر ہو گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں معلوم، اور ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ حضور کا ارشاد بالکل برحق ہے کہ صبح صاحب ایمان ہوگا، شام ہوگی ایمان سے باہر ہوگا، شام کو ایمان والا ہوگا، صبح ہوگی ایمان سے باہر ہوگا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، آج کرنے کا موقع عطا کیا، اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ آج کتنے مہینوں کے بعد اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، لیکن پھر بھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو جمعہ کی نماز کے لیے بھی مسجد میں نہیں آئے۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور اس موقع کو غنیمت جانیں، اپنی اوقات، اپنی حیثیت سمجھ کر کے کہ ہم بہت کمزور ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کمزوری کی حالت میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس کو ہم غنیمت جانیں،
دوسروں کے لیے اپنے آپ کو کارآمد اور مفید بنائے، اپنی آخرت کی فکر کرے اور تیاری کرے آخرت کے لیے. یہ موقع اللہ نے دیا ہے، نہ معلوم یہ موقع اور یہ گھڑی کب ہمارے پاس سے ختم ہو جائے. ہم اللہ کے بے پناہ شکر گزار ہیں، ورنہ دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں. رمضان کی رونقیں ختم ہو گئی تھی، مسجدیں بند تھی، فرض نمازوں کی باجماعت ادائیگی ختم ہو چکی تھی، روزوں کا سرور ختم ہو چکا تھا، تراویح مسجدوں کے بغیر ادھر ادھر ہو رہی تھی، نہ معلوم کتنے لوگوں سے اس میں کوتاہی ہوئی. حج کا زمانہ آیا، اللہ کا گھر حاجیوں کے لیے بند ہو چکا تھا.